نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاق سے نوازا وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قسم قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. سورت کا نام ہی القلم ہے. فرمایا قسم قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مخلوق میں سے کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. رات کی، دن کی، چاند سورج کی، مکہ شہر کی، طور پہاڑ کی. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی. قرآن مجید عربی میں آیا اور عربوں کا طریقہ تھا جب کسی اہم بات کا ذکر کرتے تو قسم کے ساتھ ذکر کرتے. تو قرآن مجید نے بھی عربوں کا یہ طریقہ قسم اٹھا کے بات کرنے والا اس کو اختیار کیا، لیکن اس کا درجہ سب سے اونچا جو کسی انسان کے بس اور طاقت میں نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر قسم اٹھائی. مخلوق میں سے اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے یا اپنی ذات کی قسم اٹھائے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. اور ایک روایت میں جو اللہ کا نام چھوڑ کر دوسرے کی قسم اٹھائے اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جبریل علیہ السلام کی قسم، میکائیل علیہ السلام کی قسم، ابراہیم علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی رسول، نبی، ولی، پیر، پیغمبر، قبر، درگاہ، مدار کی قسم، دودھ، بیٹے، وطن کی قسم اٹھانا شرک اور کفر ہے. یا تو بات بغیر قسم کے کرو، اور اگر قسم اٹھاؤ تو صرف ایک اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ او لیصمت، یا قسم اٹھائے اللہ کی اٹھانی ہے یا بغیر قسم کے بات کر. اللہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایک وجہ تو میں نے بتا دی، چونکہ قرآن عربی میں آیا اور عربوں کا طریقہ تھا کہ کسی اہم بات کو قسم کے ساتھ ذکر کرتے. تو اللہ نے بھی عربی کا طریقہ اختیار کیا، اگرچہ درجہ بہت اونچا ہے جو کوئی انسان اختیار نہیں کر سکتا. اور دوسری وجہ یہ ہے جس چیز کی اللہ قسم اٹھانا چاہتے ہیں اس کی اہمیت بیان کرتے. قلم کی قسم اٹھائی. قلم کی بڑی اہمیت ہے. ساری دنیا کی رونق اور آبادی، یہ دنیا میں سب کچھ قلم کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں قسم قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. اور جو پہلی وحی آئی اس میں بھی قلم کا ذکر ہے، کیونکہ علم کو حاصل کرنے کے دو بڑے ذریعے ہیں، یا پڑھنا یا لکھنا. دونوں چیزوں کا پہلی وحی میں ذکر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کرنا تھا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی، قلم کی اہمیت کے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر اللہ کا فضل ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے تجھے نبی رسول بنایا، وہی والا بنایا، سب سے اونچا رسول بنایا، تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں۔ میں مولا قسم اٹھا کے تیری عقل، دانشمندی، تیری نبوت، تیری رسالت اور تیری صفائی کی گواہی دیتا ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب کا تجھ پر احسان ہے، تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، یہ باتیں تو اس کے حکم سے کر رہا ہے، ان کی بات سمجھ نہیں آتی ان کو، اس لیے یہ باتیں آگے سے کرتے ہیں، تجھ پر تو اللہ کا فضل ہے۔ اچھا تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے دو باتیں کی، ایک کہ تو جواب کیوں نہیں دیتا، اور ایک اللہ نے حوصلہ دیا، نبی پریشان نہ ہو، جتنی دفعہ تجھے مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، تجھے غلط کہیں گے، اتنی دفعہ میں تیرا درجہ بلند کر دوں گا، میں تجھے اونچا کر دوں گا، تو گھبرا نہیں، تیرے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ باقی تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو بہت بڑے اخلاق کا مالک ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تجھے بڑے اخلاق والا بنایا، اس لیے تو جواب نہیں دیتا کہ تیرا اخلاق، تیرا ظرف، تیری طبیعت سب سے اونچی اور اعلیٰ، تحمل والی، بردباری والی، برداشت کرنے والی اور شفقت، عفو، درگزر کرنے والی طبیعت ہے تیری، اس لیے تو ان کو جواب نہیں دیتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے کے لوگ کٹھے ہوئے، عربی آئے، عجمی آئے، شہری آئے، دیہاتی آئے، بادشاہ، رعایا، مرد، عورتیں، شاعر آئے اور یہودیوں سے آئے، عیسائیوں سے آئے، دنیا کھچی 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 چلی آئی تیری طرف، اس لیے کہ تو نرم مزاج تھا، تیری طبیعت میں نرمی تھی، تو اخلاق والا تھا، تو درگزر کرنے والا تھا، تو شفقت والا، معاف کرنے والا تھا۔ اگر تو سخت طبیعت ہوتا یہ سارے تجھ سے بھاگ جاتے، تیرے قریب نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے نرم دل، شفقت والا، رحیم شفیق بنایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے تمہیں ایسا رسول دیا جس کو تمہاری فکر پڑی ہوئی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے نبی پریشان ہو جاتا ہے۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، نبی تمہارے غم میں اتنا گھلتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی سیدھی راہ پر آ جائے، لگتا ہے کہ اپنے آپ کو تو ہلاکت میں ڈال دے گا ان لوگوں کے غم میں۔ گویا کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں، نبی کا دل پھٹتا تھا غم سے، پریشانی سے، لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر، لوگوں کو شرک، کفر، گمراہی پر دیکھ کے نبی کا کلیجہ دل پھٹنے کے قریب آتا تھا، اتنا شفیق، کوٹ کوٹ کے رحمت اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ گویا کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بہت شفقت کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا، مہربانی سے پیش آنے والا پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا، اللہ کا پیغام اس پر آئے گا، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کا بدلہ اچھائی سے دے گا، معاف کرنے والا ہوگا اور درگزر کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے کہا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، نبی ان سے درگزر کر اور ان پر شفقت فرما۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ جناب رسول اعظم کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا کانا خلق القرآن، جو کچھ قرآن میں تھا وہ رسول اعظم کا اخلاق تھا، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی اور نرمی سے پیش آنے والے تھے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جب مکہ میں رسول اعظم نکلتے تھے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، کوئی ظالم کوٹھے پہ کھڑا ہوتا تھا کہ یہاں سے محمد گزرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی کا بھرا ہوا تھال سر پہ اڈیل دیتا، آگے آپ جاتے تو راستے میں کانٹے بچھے ہوتے، کوئی ادھر سے پتھر مارتا، کوئی گالی کہتا اور کوئی تالی پیٹتا اور کوئی سیٹی بجاتا آپ کے پیچھے، کوئی دیوانہ مجنون کہتا۔ کئی دفعہ آپ تھک ہار کے گھر آ جاتے، ہماری ماں ختیجہ پوچھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بنے؟ کسی نے آپ کی بات سنی؟ کوئی متوجہ ہوا؟ انسان بیوی کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے، ختیجہ کوئی نہیں بات بنی، کوئی نہیں سنتے، کہتے ہیں تو امین ہے، کہتے ہیں تو سچا ہے، میری بات نہیں سنتے، جو میں بات کہتا ہوں تو کہتے ہیں باپ دادا کی بات ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے ہماری بڑی ماں پر، وہ آپ کو حوصلہ دلاتی، کھلاتی پلاتی، مرہم پٹی کرتی، آرام پہنچاتی، کہتی نہیں ان کو آئے گی سمجھ، ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی غور فکر کر رہے ہیں، اور آپ پھر تازہ دم ہو کے باہر نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مینا چلے گئے کہ حاجی آئے ہوئے ہیں، وہ حج کرتے تھے اپنے طور پہ، اگرچہ حج بدل چکا تھا سارا، جیسے آج کل مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بدل چکی ہے، درود بدل چکا ہے، حج بدل چکا ہے، وظیفے بدل چکے ہیں، سارے کام بدل چکے، شادی غمی بدل چکے، عیدیں بدل چکی، اور ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے میں سارا کچھ بدلا پڑا۔ حج تو وہ کرتے تھے، بدل چکا تھا سارا کچھ۔ آپ مینا میں پہنچے، آپ نے وہاں آواز لگائی یا ایھا الناس، اے لوگو میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کا رہنے والا، عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں اپنا تعارف کرا دوں، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، معروف مکے کا رہنے والا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک اللہ عبادت کے لائق، ایک اللہ کے آگے جھکو اسی سے مانگو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکو، کسی سے نہ مانگو۔ مکہ والے میری بات جھٹلاتے ہیں، میں بات یہ تمہیں پیش کرتا ہوں، تم اس کو قبول کرو، ایک اللہ تبارک و تعالی مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا۔ اور یہ لات و منات، بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں جہاں نظر و نیاز چڑھاوے دیتے ہو اور 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہو، اور یہاں جانور ذبح کرتے ہو، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہو، اور کہتے ہو ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، اور ان کی موڑ غلط، اللہ سنتا ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میرے پاس رب کے سلام آتے ہیں۔ پیچھے ایک آدمی ادھیڑ عمر کا، سرخ چادر ہے اس کے اوپر، اور وہ بھی پیچھے اونچی اونچی کہتا جا رہا ہے یا ایھا الناس لا تکذبوا فإنہ کذاب، اور لوگوں یہ جو آگے جا رہا ہے جوان، اس کی بات نہ سننا، جھوٹا ہے، جھوٹا، یہ جھوٹا جا رہا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ سننے والے کہتے آگے والا کون ہے، پیچھے والا کون ہے؟ بتانے والے بتاتے آگے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے اس کا سکا چچا ابو لہب ہے جو اس کی تردید کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا کتنا حوصلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دفعہ ایک آدمی، زماد اس کا نام تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، تیری آنکھیں، تیرے رخسار، تیرے ہونٹ، تیری شکل و صورت دیکھتا ہوں، تیرا قد کاٹ، تیری بناوٹ، تیری سیٹنگ، تیرا چلنا، تیری ہتھیلیاں، اور تجھے جب میں دیکھتا ہوں اور تیرے متعلق سنتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسا انسان ہے، ایسا تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کتنا عظیم انسان۔ لیکن مکے والے کہتے ہیں کہ تجھے جنون کی بیماری ہے اور تجھے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، معاذ اللہ، اگر تو پسند کرے میرے پاس کہ دم ہے، میں دم کیا کرتا ہوں، مجنون ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں،
اور جن کا پاگل پن ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو دم کروں آپ کے مجنون ہونے کا۔ بہت ترس آتا ہے مجھے آپ پر، اتنا اچھا خوبصورت انسان، اتنا عظیم انسان، اتنی شخصیت، اور اس کو یہ بیماری ہے جنون کی۔ مجھے بہت آپ کے متعلق پریشانی ہے، مجھے ہمدردی ہے، اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو دم کروں۔ کتنا حوصلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پوری دنیا میں فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ اور سوجھ بوجھ کے سردار، ساری دنیا کی عقل، شعور، سوجھ بوجھ، دانش مندی جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی عظیم شخصیت، اور ایک آدمی ان کے منہ پہ ان کو مجنون، پاگل کہہ رہا ہے۔ کتنا حوصلہ ہے، سمندروں جیسا حوصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اس کی بات اطمینان سے سنی، فرمایا دیکھو جس بات کی وجہ سے، جس کلام کی وجہ سے لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں وہ میں بات تجھے سنا دیتا ہوں۔ اگر تمہیں اس میں کوئی جنون نظر آئے، پاگل پن نظر آئے، مجھے دم کر دینا۔ کہتے ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی، سنائیے آپ کا کلام، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی کے لائق تو وہ اللہ ہے جس کی تعریف ہے اصل میں تو اس کی ہے جس نے اس کو یہ چیز دی ہے، کسی کے علم کی، ہنر کی، صلاحیت کی، عقل کی، حسن کی تعریف اصل تو اس کی ہے جس نے اس کو یہ چیز عطا کی۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق ایک اللہ ہے۔ جتنی تعریفیں زبان بیان کر سکتی ہیں، کلمیں لکھ سکتی ہیں، کتابوں میں سما سکتی ہے، تعریف زبان پہ اور ذہن میں آ سکتی ہے یا نہ آئے، ان ساری تعریفوں کا لائق مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور مصیبتوں میں، مشکلات میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہر لحاظ سے کامل صفات کا لائق مستحق وہ ہے، ہر قسم کی تعریف توصیف کا مستحق وہ ہے، تو ہر ایک کا مشکل کشا حاجت روا بھی وہی ہے۔ ہم مصیبت میں، مشکلات میں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ سن کے کہتے ہیں آیت ذکر کا، ایک دفعہ پھر کہنا، کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سنو، آپ نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کا کلام سنا، شاعروں کا کلام سنا، ہر محفل اٹینڈ کی، ہر مجلس میں گیا، جو مٹھاس تیری کلام میں ہے، جو حکمت، جو وسعت، جو گہرائی، جو کشش، جو معنی، جو مفہوم، جو ٹھوس پن تیرے اس پیش کردہ کلام میں ہے، میں نے تو ایسا آج تک سنا ہی نہیں۔ ہاتھ آگے کر، میں اپنے علاقے کا سردار تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوا تجھے نبی رسول تسلیم کرتا ہوں۔ تو پوری دنیا کا عظیم ترین، فہیم ترین، ذہین ترین انسان ہے۔ پاگل وہ، مجنون جو تجھے کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف چلے گئے، وہاں جا کر بات کی، ظالموں نے لڑکے پیچھے لگا دیے، تالیاں پیٹنے والے، سیٹیاں بجانے والے۔ بہت سخت دن تھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاةٌ مِّنَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامَ تَصْدِيَةٍ، ان لوگوں کی عبادت تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا۔ افسوس مسلمانوں کی عبادت بھی آج کل تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، اور نام اس کا قوالی شریف۔ سیٹیاں، ڈھولکیاں، تالیاں، تم نے اس کا نام قوالی شریف رکھ دیا اور اس کو ثواب سمجھ کے سنتے۔ حالانکہ یہ گانے سے بھی بدتر ہے، گانا بھی برا ہے، گانا بھی برا ہے، لیکن قوالی گانے سے بھی بری ہے۔ کیوں؟ تین باتوں کی وجہ سے۔ گانے میں اللہ رسول کی توہین نہیں ہے، گانے میں شرک نہیں ہے، اور گانا جتنا بھی کوئی گانے کا دل دادا ہو ثواب سمجھ کے نہیں سنتا۔
گانا سننے والا جتنا بھی عادی ہو دل میں کہیں نہ کہیں نفرت موجود ہوتی، اور قوالی کے اندر اللہ رسول کی توہین ہے۔ آگے پیچھے بڑا نام عزت سے لیں گے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قوالی کے اندر کیونکہ قوالی نہیں نا سیٹ ہو رہی، وہ نچانا ہے لوگوں نے، تھیا تھیا بھیا بھیا نبیا نبیا تھیا تھیا نبیا نبیا، توہین۔ اور پھر اس میں شرک ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، انا للہ و انا، اور قرآن کہتا ہے نبی رسول سارے اللہ کے محتاج، اللہ کے سوالی۔ اور تیسری بات ہے کہ قوالی کو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں، اس لیے صبح صبح تلاوت کے طور پر لگا، یہ جتنے بسیں چلاتے ہیں نا صبح صبح قوالی، ثواب کے، پھر سارا دن گانے، اور یہ جو چینل چلتے ہیں پہلے قوالی، رمضان شریف قوالی شریف، مان شریف قوالی شریف، اس کو ثواب سمجھتے۔ تو قوالی کے اندر اللہ رسول کی توہین، شرک، اور اس کو ثواب سے، ایک گناہ کو ثواب سمجھنا۔ گانے میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، گانا بھی منع ہے لیکن قوالی اس سے بھی بری ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، قوم میں منافقت نہیں ہے، شادی میں ڈھول بجے، نوجوان کہتا ہے میں خوشی کرنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب صوفی صاحب کہتے ہیں ڈھول ہی بجاتے، ڈھول منع ہے، شیطانی کام ہے۔ اور جب وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی دن ڈھول ڈھمک کے اور مولوی ناچتے ہیں، داڑیاں ناچتی ہیں اور مولوی تھرکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ منافق ہو، مجھے شادی پہ ڈھول نہیں بجانے دیا، اور تم نے اپنی مرضی سے جب ناچنے کو دل چاہا، تھرکنے کو چاہا، نبی کا نام کا بہانہ لے کر اور تم نے ناچنا شروع کر دیا۔ سینمے میں ہو تو رقص ہے، میلاد میں ہو، مزار میں ہو تو دھمال ہے۔ دھمال میں اور ناچنے میں کیا فرق ہے بھائی؟ نام کا ہی فرق ہے نا۔ وہاں ڈھول منع ہے اور یہاں ڈھول کی جائز ہے، یہ ثواب ہے۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ صوفی بیٹھا ہے ٹیک لگا کے، ہارمونیم میں ڈھول کی بج رہی ہے اور وہ سر مار رہا ہے اور کچھ وہاں ناچ رہے ہیں، کیا منافقت ہے یار؟ منع ہے ڈھول تو ڈھول کی بھی منع ہے، تم اس کو ثواب سمجھتے ہو؟ ہاں تو کبھی تم نے کہا 500 تالیاں 200 ڈھولکیوں کو ثواب؟ میری دادی اماں دی روح نو کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے؟ کہتے ہندوستان میں بزرگان دین نے ڈھولکیاں بجا بجا کر، قوالیاں کر کر کے اسلام پھیلایا۔ ایک ہمارا یہاں دوست ہوتا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا، کئی لوگ جانتے ہیں، اذان کہتا تھا، یحییٰ صاحب، بڑا اچھا آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، دنیاوی تعلیم بھی دینی، تو سارا ہفتہ لوگوں کو سمجھاتا، بات بڑا تاجر تھا وہ۔ تو ادھر جمعہ پڑھتا، اذان کہتا، ایک دم بارش بڑی زوروں آ گیا، میں نے کہا آج تو بڑی بارش تھی، تم آ گئے؟ کہتا ہو لمیاں لتاں آڑا، میں کی کہتا ٹانگے دے آئے ہیں۔ تو مجھے سارے ہفتے کی کارگزاری سناتا تھا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، گوال میں وہ بازاراں چ مارکیٹاں چ گلاں کردا سی، سودے کرن جاندا سی نا، اللہ اللہ بات کیا کہ اور لڑنا نہیں ہوتا۔ میں کہتا اور گلے نہیں پڑنا، نعیم صاحب پر مجھے سناتے رہتے ہیں، بہت میں خوش ہوتا ہوں، کوئی بھی مجلس ہو، طریقے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ، اور لڑنا نہیں ہوتا، یا تو لوگ لڑ پڑتے، ہمارے نوجوان یہ لڑ پڑتے اور یا چپ، اور نہیں، درمیان میں کوئی طریقہ نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں لڑنا نہیں، گلے نہیں پڑنا، لیکن پیار محبت سے بات تو کہنی ہے۔ ابو طالب کو رسول اللہ سمجھانے گئے، میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ بات سنائی ہے، وہاں ابو جہل بیٹھا تھا، عبداللہ بن ابو بیا بیٹھا تھا، کہتے ہیں محمد آ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا؟ پتہ ہونا چاہیے مارکیٹ، بازار کے اندر، گلی محلے میں، فیکٹری میں، کلاس میں، بازار میں، کہ یہ کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اسے ہم بولتے کچھ نہ پھول، لوگ گوبر چھالتے پھرتے، تو سونا چھپاتا ہے۔ اللہ کے لیے بات کیا کر، عرش پر رب خوش ہو، فرشتوں میں میرا بھی بیٹھا، بات کر، وہ کرتا تھا بات۔ تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگا کہ جب میں بات کرتا ہوں، کہتا بزرگان دین نے ڈھولکیاں بجا بجا کے، قوالیاں کر کر کے دین پھیلایا اسلام۔ ابھی آپ بھی سنتے ہی لوگ کہتے ہیں، مولوی لوگ، وہ جو تنگ آیا نا، کہتا تواڈے جیسے مسلمان کر گئے نے، 7ویں نسل آ گئی ہے، سمجھا سمجھا کھپ گئے، حالے ہندو والیاں گلاں چھوڑن تے تیار نہیں، ہاں ہاں کر گئے نے، پھر تواڈے ورگے کر گئے نے۔ اب ویکھ لو جڑے مسلمان نچن ٹپن ٹھپن والے یہ جی خود جو کہتے ہیں کہ بزرگوں نے ڈھول، کہاں بزرگوں نے یار ایسا کیا؟ تم نے ناچنا ہے ناچو، تھرکو، نام کیوں لیتے ہو بزرگوں کا یا میلاد کا؟ الٹی بات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا
قرآن کہتا ہے تالیاں سیٹیاں ان کی عبادت تھی، افسوس تم نے اس کو عبادت بنا رکھا ہے۔ تو طائف والوں نے لڑکے پیچھے لگا دیے، انہوں نے تالیاں پیٹی اور ڈھولکیاں بجائیں، سیٹیاں پیٹی، پتھر مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ کا جوتا خون کے بہنے کی وجہ سے پاؤں سے چپک گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، جناب زید ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ، جناب زید رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے ایک حویلی کی دیوار کے سائے میں لے گئے، دونوں بیٹھے ہیں، کہا آپ بیٹھے میں پانی لاتا ہوں۔ پانی لائے، کچھ آپ کے منہ میں ڈالا، کچھ آپ کے چہرے پہ چھینٹے مارے۔ دوپہر کا ٹائم ہے، ایک نبی ہے، ایک نبی کا امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کا سلام کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ سلام کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اور اللہ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ اس کو حکم کریں، جو کہیں وہ یہ کرے گا۔ اتنے میں پہاڑوں والا فرشتہ ملک الجبال آگے آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو محمد اس وقت کہے وہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کہیں میں ان دونوں پہاڑوں کے سلسلوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو پیس کے رکھ دوں۔ ادھر سے زید کہہ رہا تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں جنہوں نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ادھر سے حویلی کا مالک دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے غلام کو انگوروں کا گچھا دے کے بھیجا، وہ ہماری دیوار کے سائے میں دو اجنبی مسافر بیٹھے ہیں، ان کو جا کے میری طرف سے یہ تحفہ دے۔ غلام آیا، اس نے کہا اے اجنبی، اے مسافر، میرے مالک نے آپ کو انگوروں کا یہ تحفہ دیا ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انگوروں کی طرح ہاتھ بڑھایا، تو وہ غلام کہتا ہے کہ اے اجنبی، اے مسافر، اس علاقے میں تو بسم اللہ کوئی نہیں کہتا۔ آپ نے کہا تو اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے؟ نہیں۔ تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں عراق کا شہر نینوا، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، تو وہاں کا رہنے والا ہے جہاں میرا بھائی یونس علیہ السلام ہو گزرا ہے، تو وہاں کا رہنے والا؟ وہ حیران ہو کے کہتا ہے اے اجنبی مسافر، تو یونس کو جانتا ہے؟ کہاں، مجھے اللہ نے بتایا ہے، میں یونس کو جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ حیران ہوا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے یہ بات کہی، کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ تباہ ہو جائیں، یہ نہ صحیح، ان کے آگے جو پیدا ہوگے وہ نہیں تو وہ ایمان لائیں گے، میں یہ نہیں کہتا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زید خوش ہوا کہ بھی دعا کریں گے اور ان سب کو میں ہلاک ہوتا ہوا دیکھوں گا۔ آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، کاش ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں محمد بن عبداللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں۔ انہوں نے یہ سلوک کیا، اور جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے عرب کے قبائل آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوئے، تو سردار عبد یالیل، طائف کا سردار جنہوں نے یہ سلوک کیا تھا، وہ بھی 80 آدمیوں کا وفد لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پتھر مارے تھے، آپ نے دودھ اور گوشت سے ان کی دعوت کی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو بہت بڑے اخلاق والا، ہم نے تو یہ بہت بڑے اخلاق والا بنایا ہے، تو اس لیے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھی بیٹھے مسجد نبوی میں، یمن کا ایک آدمی آیا، اسلام لایا، آپ سے باتیں کی۔ جب وہاں سے اٹھا، اس کو پیشاب نے تنگ کیا،
اور سین میں، مسجد کے سین میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے، وہاں آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام نے او میں کیا ہوں، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ، اس کا پیشاب بند کرنا ہے، اس کو تکلیف دینی ہے، بیٹھو۔ وہ بھی سن رہا تھا، وہ پیشاب سے فارغ ہوا، آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو بلایا، وہ ڈرتا ڈرتا ہوا آیا کہ سارے صحابہ نے جتنا شور کیا اس کا مطلب ہے میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، یہ نہیں پتہ تھا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو کہا ڈول پانی کا بھرو اور یہاں بہاؤ، اس جگہ پر صاف کر دو، اور اس کو کہا کہ یہ جو حد بندی کی ہوئی ہے نا ہم نے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حد بندی کی ہوئی ہے، یہ تھوڑی تھوڑی سی دیوار ہے، یہ مسجد ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مسجد کے اندر پیشاب نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا، اور ساری دنیا کو یہ کہتا گیا، سمجھاتا گیا، بتاتا گیا کہ ایسا سمجھانے والا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کا تجھ پر احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، ہم نے تجھے رسول نبی بنایا، تو مجنون نہیں ہے۔ فإن لك لأجرا غیر ممنون، پریشان نہ ہوا کر ان کی باتوں سے، جب بھی یہ کوئی بات کریں گے ہم تیرا اجر بلند کر دیں گے، تیرا درجہ اونچا کر دیں گے، اور تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تجھے بڑے اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ثمامہ، واقعہ آپ سن چکے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، جس کو صحابہ کرام پکڑ کے لائے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور آپ نے کہا تھا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو۔ تو صبح آپ نے پوچھا ثمامہ اب تو ہمارا قیدی بن گیا ہے، کیا سوچا تو نے، کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیدی بنتے ہی رہتے ہیں دنیا میں، اگر میں تیرا قیدی بن گیا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، اور قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے تو نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر۔ ایک سلوک یہ ہوتا ہے کہ قتل کر دیا جائے اس کو، قیدی کو، ایک سلوک ہوتا ہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، اور ایک سلوک ہوتا ہے پیسے لے کے چھوڑنا۔ تو نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر، ان 3 باتوں میں سے 3 باتیں ہی ہوتی ہیں قیدی کے ساتھ، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا۔ ان تقتل تقتل ذا دمن، ان تنم تنم علی شاکرن، ان ترید المال سلطوتا، اگر قتل کرے گا میری برادری تجھ سے بدلہ لے گی، معمولی آدمی نہیں ہوں، علاقے کا سردار ہوں، سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا۔ اور اگر احسان کر کے چھوڑے گا، ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مال مانگتا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس سے پوچھتے رہے، وہ یہی جواب دیتا رہا۔ اصل میں آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، مسلمانوں کا آنا بیٹھنا وقار کے ساتھ، قرآن کی تلاوت، نوافل، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھو جو مسجد میں آ جاتے، مسجد میں آتے ہی ٹائم کتنا رہ گیا، پکھا کے نہیں چلایا، او عجیب لوگ۔ اگر کوئی کہہ دے یار آرام سے بیٹھ، تیری تو مسجد ہے، لڑکے اچھا لڑ آدمی اس کے ساتھ پڑھتا ہے، چھوڑ مسجد دیتا ہے 6 مہینے،
چھوڑو ان باتوں کو. مسجد کا ماحول اس کو آپ دکھانا چاہتے تھے, 3 دن کے بعد آپ نے اس کو چھوڑا تھا. کس چیز نے, وہ پھر واپس آیا اور کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دو. کس چیز نے اس کو متاثر کیا تھا؟ مکے والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی, لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی. کہتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, نہیں یہ قرآن حدیث والے لوگ, لیکن ایک روڑا ہے کہ کہنا درود نہیں پڑھ دے. حالانکہ ان مولویوں کو سب کو پتا ہے, اللہ کی قسم ساری دنیا کو پتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, جو نماز پڑھتی ہے وہ درود پڑھتے ہیں, پتا ہے سب کو. جو بھی نماز پڑھتا اور پڑھتی ہے وہ درود پڑھتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ نمازی یہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ بات چھوڑی درود نہیں پڑھتے. تھوڑی سی وضاحت کر دو نا. جو 50 سال پہلے نکلا سپیکر والا وہ نہیں پڑھتے, بہرحال کسی کو کوئی اعتراض نہیں, شارٹ کٹ مار دینے, یہ درود نہیں پڑھ. میں نے مسجد نبوی میں کہا تھا, 1.25 گھنٹہ میں نے واز کیا وسیلے کے مسئلے پر مسجد نبوی میں. آخر میں نے کہا مسجد میں بیٹھے ہو, مغرب کے بعد درس تھا, نماز باوضو بیٹھے ہو مسجد نبوی, میں نے تمہیں کہا ہے درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اب لوگ کچھ یہاں سے اٹھیں گے, ان کے ساتھی پوچھیں گے کیا کہہ رہا تھا, انہوں 1.25 گھنٹے کی تقریر تھا, شارٹ کٹ خلاصہ کرنا, کہ درود نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن میں نہ ہی نہیں لیا. واللہ یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندوں پریشان نہ ہو, دین پر چلتے رہو. صحابہ کے دور میں جسمانی مارے تھی, اب جسمانی نہیں, اب ذہنی تانو تشنیع ذہنی باتیں پریشان کرنے والی. ان کو برداشت کرو, میں مولا قیامت کو فیصلے کروں گا. قرآن میں کہتا ہے اللہ مجھے اب نہیں ہو رہے. چھوڑنے کی عادت ہے لوگوں کو, نزدیک آئے تو پتہ چلتا ہے. مکے والوں نے بھی ایک چھوڑی ہوئی تھی, یہ محمد رسول نہیں ہے, معاذ اللہ سرداری چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے. نزدیک آیا, 3 دن نمازیں دیکھی تو پتہ چلا کہ ان کی بات غلط ہے. نزدیک آنے سے پتہ چلتا ہے نا. اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا, نیرے آیا پتہ. اب یہاں جمعہ پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے, پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں یار تم بھی آؤ. بھئی نہ کسی کا نام, نہ کسی کی بات, یہ اللہ کی بات, یہ رسول کی بات. ہمارے یہی دعوت ہے. کلمہ پڑھا ہے نا تو بس اللہ کی بات تمہیں سناتے ہیں, رسول وسلم کی بات سناتے ہیں. تم بھی ہمارے لیے دعا کرو, ہم تمہارے لیے دعا کرو. دوسرے مولوی کیا کہیں گے, اے ساڈا مولوی, اے ساڈی فقہ, اے ساڈی کتاب, ایتھوں نہ ہلی, ادھر نہ جا. ہم کہتے ہیں جہاں مرضی جاؤ. سبحان اللہ, سانس کو کیا آنچ ہے, جا تحقیق کرو, میدان کھلا پڑا ہے, ہم کو چھپے ہوئے نہیں ہیں اللہ کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی. جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو 5 ٹائم معاملہ ہی اور ہے, جب نماز کے لیے ان کو کھڑا کرتا ہے کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ, اللہ تمہارے دل ملا دے گا. ادھر عمر کھڑا ہوتا ہے, ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھوں کے ساتھ ایک کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ, اور کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہونا ہوں گا, تم میرے پیچھے کھڑے ہونا, میں بھی اسی کو پکاروں گا, تم بھی اسی کو پکارنا. میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ختم. اس کی بیوی بچے نہیں تھے, برادری نہیں تھی, اور تو اچھے خاصے لوگ او جی بیوی بچے, او جی برادری. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ برادری لے کے بیٹھ گئی ابو طالب کو. کہتا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَإِحْضَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمًّا مُبِينًا. اے میرے بھتیجے, یہ ابو طالب کہتا تھا جتنا میں نے پرکھا, کس نے پرکھا تیرا بچپن, لڑکپن دیکھا, جوانی, چال ڈھال, کردار و گفتار دیکھے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تیرا دین سب سے اچھا ہے. تے پھر قبول کر لے چاچا. کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے. لے کے بہ گئی برادری ابو طالب نو. برادری کی عزت کرو, کھلا پلاؤ. دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اب اپنی مرضی ختم. ہماری طرح نہیں, صبح مرضی, شام کو مرضی, رات کو مرضی, دن کو مرضی, کھانے میں مرضی, پینے میں مرضی, عقیدے میں مرضی, نماز میں مرضی, درود میں مرضی, وظیفے میں مرضی, عید منانے میں مرضی, مرضی 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 مرضی. 20 سال مرضی, 30 سال, 70 سال مر گئے, قبراں چ وڑ گئے, آکڑ ختم نہیں ہوئی. مرضی کیتی اپنی, تے حشر نو کی لینا ہے. انہاں پھوکیاں محبتاں دا ملک کو نہیں پینا. ادھر آؤ چند گھڑیوں کا مسلمان. کہتا ہے تو میرا رسول اور میں تیرا امتی, اب تو حکم کرے گا, سما عمل کرے گا. پہلا مسئلہ بتا. میں جا رہا تھا عمرہ کرنے,
تیرے ساتھی پکڑ کے لائے، اگر تیری لائی ہوئی شریعت میں عمرہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اگر نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں نہیں عمرہ ہے۔ وہاں گیا، انہوں نے تانا دیا تو بھی گیا، کہتا گیا نہیں اب آیا ہوں، ہوں آیا ہیں۔ یہ بڑا روڑا ہے، کوئی دین قبول نہ کرے، بے نماز ہو، جیب تراش ہو، جو فسق و فجور فاشریانی گالی گلوچ گند میں محلے میں چوک میں لوگوں کو تنگ کرے، آنے جانے والا سارے تنگ انہوں نے کوڑوں۔ اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، ٹریننگ لے لے، خطبہ سن لے، قرآن حدیث پر چلنا شروع کر دے، رسم رواج باپ دادا کی باتیں چھوڑ دے، صوفی مولوی کٹھے ہو کے وہ باپ کو جاندے نے تیرا پتر خراب ہو گیا، اندی فکر کر لے اندی فکر، کہندے گالاں کٹ دے، کہندے نہیں یہ تے گل پر گال تو نہیں کٹ، ماں پیو دا کہندے نا یہ بڑا فرق پے گی، ماں پیو دی تو ہن اشارے تے چل، نماز نہیں پڑھ، نماز مسیتڑ ہو گیا، مسیتوں تے نکل دے، اور پھر روڑا کی ہے، کہندا پیو دادے والا علاقے دی رسم رواج چھڈ گیا، اور کی روڑا ہے؟ کہنا تو بھی گیا، کہنا گیا نہیں ہوں آیا، اگلی فکر کرو۔ وہ کیڑی ہے؟ مکے میں تو دانا نہیں ہوتا، ہمارے علاقے سے خریدتے ہو یمامہ سے، ہاں اللہ کی قسم مسلمان ہو چکا ہوں، تمہارا دانا بند کر دوں گا، جا کے اعلان کر دوں گا، ایک دانا تمہیں نہیں بچوانے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ اجازت نہیں دے۔ پہلے تو مکے والے اکڑے رہے، مونچھیں اکڑائی رکھی، کیویں محمد دے کول جائیے صلی اللہ ہے نا عزت دینے والا۔ پھر ابو سفیان وفد لے کے آیا، آ کے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کی صلاح ہے؟ کیوں بھئی کوئی تو جنگا چ مار دیتے نہیں، باقی انہوں پکھیاں ماروں ہیں نہ کی ہویا کہ یمامہ سردار سمامہ ہاں مسلمان ہو گیا، غلہ روک کے بیٹھا ہے، تیری قوم بھوکی مار رہی ہے، مکے والے تو اب مردار اور ہڈیاں پیس پیس کے کھا رہے۔ آپ نے خط لکھا، سمامہ ہاں رزق کھول دے، گندم کھول دے، رکاوٹ نہ رکھ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے بہت بڑے اخلاق کا مالک بنایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں میں تھے، انہیں ان کا موقع تھا، بڑا مال اللہ نے بھیڑ بکریاں دی تھیں، تقسیم کر رہے تھے، تقسیم کر، آپ کے گلے میں چادر تھی، ایک بدو آیا دیہاتی سا، اس نے وہ چادر کو بل دیے آپ کی چادر کو اور زور سے کھینچا، اور چادر تھی موٹے سوتر کی، جس کی وجہ سے آپ کی گردن پر سرخ نازک بدن تھا، ڈورے پڑ گئے، ایسے نشانات پڑ گئے، کھینچا اس نے زور سے، آپ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کے لگے، اس نے کھینچا، صحابہ بھاگے، اور تو کیا کر، وہ کوئی سخت جھگڑا نہیں کر رہا، کئی لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، کہتا روتے کیوں؟ کہتا ہماری شکل ہی ایسی ہے، تو کون ہے؟ کہتا میں خواہ مخواہ، کئی لوگ ہوں جو انہوں نے محبت ہی ایسی ہوتی، وہ ویسے، تو آپ اس کے سینے کے ساتھ جا کے لگے، اتنی تکلیف ہوئی آپ کو، آپ نے صرف مسکرا کے پوچھا، مالک یا ربی، ربی کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مینوں بھی دے مال، مال ہے نا مینوں بھی دے۔ فرمایا ارے مال اللہ دا ہے، نہ محمد ہے، نہ محمد دے پیو دا ہے، تو میں دینا، میں دے رہا ہوں جی میں تیرا بھی سب۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے قرض لینا تھا آپ سے، صحابہ کرام بیٹھے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو آگے لگا وہ لیا، اچھا تو میں لے لیتے پہ دیتا نہیں، دے مجھے، میں دیتا ہوں صاحب دے، صحابہ اس کے طرف ہے یہودی، آرام سے نہیں تو مانگ سکتے، رسول اللہ روک، دیکھو سنو، جس نے حق لینا ہوتا ہے نا اس کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے، مجھے کہو ادا کر، اس کو کہو آرام سے بول، اللہ 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 اللہ، رسول ہے نبی ہے آپ کا۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے، جہاں سے دن کی تاریکی میں داخل ہوا، جہاں سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے، دن کے اجالے میں، جہاں سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے، دن کے اجالے میں داخل ہوئے، 10,000 لشکر جرار کے ساتھ داخل ہوئے، اور بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں پکڑی اور اپنی فتح کا اعلان کیا، اور کہا مکہ والو، وہ عقیدہ غلط ہوا جو تم اور تمہارے باپ دادا کہتے تھے کہ اللہ نے بزرگوں ولیوں کو فوٹو ان کے بنا کے تصویریں بنا کے رکھی ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں، میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا حاجت روا، تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا، آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے کہی تھی، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، لا الہ الا وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعذب الاحزاب وحدہ، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اس نے اپنا وعدہ
پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی۔ اس کے بعد بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کے فرمایا مجھے کیا توقع ہے تمہیں مجھ سے؟ کیا توقع ہے مجھے تمہیں مجھ سے کیا توقع؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تیرے ساتھ جو کیا۔ کون بیٹھے تھے سامنے؟ راستہ میں کانٹے بچھانے والے، سر میں مٹی ڈالنے والے، بلال اور ساتھی ان کے اور دوسرے ساتھیوں کو آگ پہ گھسیٹنے والے، آپ کی پشت پر سجدے میں گئے، اوجری اونٹ کی رکھ دی، وہ بیٹھے تھے سامنے۔ کہا کیا تمہیں توقع ہے مجھ سے؟ کہا ہم نے تو جو تیرے ساتھ کیا تجھ سے ہمیں اچھے سلوک کی توقع ہے۔ میں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت میں بیٹھ کے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ کیا حکمرانوں کو اور جو حکمرانوں کے مخالف ہیں اور ملک میں دنگل لگا رکھا ہے، کیا ان کو بھی کوئی احساس ہوگا کہ ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں؟ اور دنیا تماشا دیکھ رہی، امریکہ، اسرائیل، انڈیا جو کام نہ کر سکا ہمارے خلاف، واللہ یہ پاکستان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے، 3 جنگیں، اور 2 سپر طاقتوں کو پاش کیا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اور دنیا کی ساری دھمکیوں کو برداشت کرتے ہوئے بھوکے ننگے رہ کے ایٹم بنایا۔ دنیا کی بہترین فوج ہے پاکستان کے پاس، اور یہ جہاد کا گھر ہے، مجاہدین کا گھر ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی جہاد کی تحریک ہے اس میں پاکستان کا حصہ ہے الحمدللہ، اور پاکستان کے لوگوں کے مال کا حصہ ہے۔ دشمنوں کو یہ برداشت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، آج پھر سن لو، کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں۔ ہمیں یہ غداریاں لے کے بیٹھ گئیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ساروں کو عقل کرنی چاہیے، مل جل کے بیٹھنا چاہیے۔ دشمن یہی چاہتا ہے۔ وہ جب بتیاں بند ہوئیں اور اندھیرے میں جو عالمی جگہ نکلا ذلیل ہو کے، وہ تمہیں معاف کرے گا؟ اور اس کے ساتھ دوسرے گماشتے یہ ہندو پلید 1000 سال تک ہمارے بوٹ چاٹتا رہا۔ 8 لاکھ فوج داخل کر کے بھی بے بس ہے کشمیریوں کے سامنے مسلمان۔ یہ سارے دشمن کٹھے ہو گئے ہیں کہ ان میں پھوٹ ڈالو۔ ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے کہ افراتفری، قتل و غارت، ملک میں فساد ڈالو، تاکہ ہم اقوام متحدہ جو ان کی لونڈی ہے اس کی چھتری کے ذریعے یہاں آ جائیں فوجیں لے کر، جیسے عراق میں ہوا اور لیبیا میں ہوا۔ وہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی اور جو حکمرانوں کے مخالف ہیں ان کو بھی، پوری قوم کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔